لمسہ پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا موجودہ نگراں حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی ہے؟ چمک ہوئی ہیں اور تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ جو جمہوری حکومتیں تھیں وہ شور شرابہ کرتی رہتی تھی, عام آدمی کے مفاد میں بل لانے میں تاخیر کرتی تھی, الزامات کی سیاست کرتی تھی. جب سے نگراں حکومت آئی ہے تو بزنس مین نے کہا ہے کہ ہاں اسی حکومت کو آگے بڑھاوا دے دینا چاہیے. سکون ہے, پیٹرول کے پرائسز بھی کم ہو رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو عام آدمی سے لے کے تاجر اسی حکومت سے کچھ مطمئن نظر آتا ہے. تو یہ کتنا مطمئن ہے اس پہ بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے عام انتخابات کا حتمی جو فیصلہ ہے اور جو اس کو رکوانے کے دروازے ہیں آئینی اور قانونی بند ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب 8 فیب کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے گٹھ جوڑ اور لوگوں کا الیکشن کمیشن کی جانب بھی رک ہو گیا ہے. اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ RTS سسٹم رک گیا تھا تو ایک لاڈلے کو ہم پر مسلط کیا گیا تھا. 2024 کے عام انتخابات میں اب کیا رکے گا؟ RTS رکے گا؟ پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے ہوگی؟ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سردار بابر عباسی. آپ کا تعلق پاک قومی موومنٹ, ڈیفنس قومی موومنٹ سے. بہت شکریہ سر. بھائی صاحب آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ معروف بزنس مین اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد صدیقی صاحب. بہت شکریہ سر. صدیقی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا. صدیقی صاحب پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ عام انتخابات پہ آج ہم ذرا اسٹارٹ میں بات کر لیتے ہیں. عام انتخابات میں RTS سسٹم ہوگا, کیسے یہ کروائے جائیں گے, اس پر کتنی پولیٹیکل پارٹیاں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں. جسے PTI ابھی گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بلے کے نشان اور ہمیں عام انتخابات سے دور کرنے کی سازش اگر کی گئی تو وہ ناکام جائے گی. یہ انتخابات کیسے ہیں؟ 2018 سے ملتے جلتے ہوں گے؟ 2018 سے ملتے جلتے تو نہیں ہیں یہ انتخابات. 2018 کے انتخابات میں لوگوں کو نتائج کا اندازہ تھا, اور بلکہ اگر میں اس بات کو تھوڑا گھمائے کہوں کہ 2024 کے انتخابات میں لوگوں کو نتائج کا اندازہ ہے جی. اچھا. تو یہ بات زیادہ درست ہوگی. لیکن اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ کہیں یہ احساس لوگوں کو موجود تھا کہ جی ہم تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی کردار ہے. لیکن جو 2024 کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں ابھی سے عوام جو ہے وہ لا تعلق نظر آتی ہے. اچھا. اور لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی ان کے ووٹوں سے کچھ ہونا نہیں ہے, اور جو کچھ ہونا ہے. لیکن جمہوریت جو ہمارے ملک میں جس طرز کی چلی آ رہی ہے, ووٹرز کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے, لیکن جو کام کے ووٹ ہیں کارآمد وہ 3-4 ہیں. اچھا. اور وہ ووٹ ڈل چکے ہیں, اور کس کے حق میں ڈلے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جو کچھ 8 فروری کے الیکشن میں ہونے جا رہا ہے اس کے نتائج کا سب کو بخوبی پہلے سے علم ہے. اچھا. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے؟ جی میرا اشارہ واضح طور پہ نون لیگ کی طرف ہے, اور میں نے یہ کہا کہ چند ووٹ ہیں جن کی تعداد کروڑوں نہیں, لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, درجنوں نہیں, بلکہ درجن سے بھی کم ہے, وہ ووٹ پڑ چکے ہیں. تو پھر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے مجھے کیوں نکالا والا, اگر یہ پھر سے ریپیٹ ہوا تو ممکن ہے اس کے ڈیمیجز کا سامنا ان کو ہو, اور جو کہ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں میڈیا سے, عام آدمیوں سے, وہ یہی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اچھا بھلا ملک ڈبایا گیا. RTS سسٹم کی آج پھر انہوں نے بات کی کہ ایک لاڈلے کو ہم پر مسلط کیا گیا. میں تو بہت اچھا جا رہا تھا, پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو جو کہنا بنتا ہے نا, وہ کون سا بیانیہ لے کے آئے اب اس بات. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ایک بات کہی تھی, بات تھوڑی سی نامعقول لگتی ہے, لیکن میرے پاس اس سے اچھی کوئی مثال اس وقت تھی بھی نہیں اور آج بھی نہیں ہے, کہ 3 دفعہ کی طلاق کے بعد کوئی عورت دوبارہ اگر وہ نکاح میں آنا چاہے اسی مرد کے ساتھ تو وہ نہیں آ سکتی, باندی بن کے آ سکتی ہے. اور باندی کو صرف احکامات کی تعمیل کرنی ہوتی ہے, اس کو آزاد عورت کے حقوق حاصل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو میاں صاحب کا بھی ہے, اب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے مجھے کیوں نکالا. باندی کو جب چاہے نکال دیں, جب چاہے بلا لیں. ٹھیک ہے. پھر یہ 2024 میں مطلب جیسے آپ کا 2024 کے انتخابات کا انعقاد نہیں ہونے جا رہا, وہ مینج ہونے جا رہے ہیں. اچھا. اور وہ
کس کے حق میں مینیج ہونے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب کے حق میں مینیج وہ یہ جو آپ نے کہا مینیج ہونے جا رہے ہیں، پھر کچھ لوگ ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہو رہی جی الیکشن، کچھ ہو جائے گا. اعتماد کیوں نہیں ہے لوگوں کا؟ یہ تو واضح ہو یہ گیا. افواہیں کیوں؟ دیکھیے نگراں حکومت میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خواہش بھی تھی اور یہ کوشش بھی تھی، کیونکہ آپ کا اپنا جملہ ہے کہ جی اقتدار کا شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے، جی اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، اور ان کی یہ خواہش بھی تھی، ان کی ایک کوشش بھی تھی کہ کسی طریقے سے یہ انتخابات جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں یہ اس میں تاخیر ہو جائے اور تاخیر ہونے کے بعد وہ کنٹینیو کریں. تو ظاہر ہے کہ ان کی اور ان کی جو خواہش تھی وہ اب ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. لیکن ایک بات جو اس ملک کا خواب دیکھنے والے جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ مصور پاکستان تھے، وہ کہتے ہیں جی کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. کیا بات ہے، صحیح ٹھیک ہے. آگے آپ کا پوائنٹ. بھائی صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کا، اور پریزیڈنٹ کا عہدہ ایک بڑا ہوتا ہے. 2024 کے نتائج سب کو پتہ ہیں کیا واقعی پہلے سے؟ میں سمجھتا ہوں، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے ساجد بھائی کہ میں سمجھتا ہوں بشمول عمران خان سب کو موقع ملے. موقع اس صورت میں ملے کہ یہ سب پہلے اپنا کیس فیس کریں. جس طرح ملک کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے سب نے مل کر، میں سب کو ہی کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں ملک اگر تھوڑا سا ابھی سنبھل رہا ہے تو اس کو سنبھلنے دیں. ایسا نہ کریں کہ ابھی جو ہے نا ہم فوراً الیکشن شروع کرا دیں اور یہی کل کے الیکشن پھر داندلی کے نعرے روڈوں پہ لگتے رہیں گے. اور کیا پاکستان ساری زندگی یہی کچھ کرتا رہے گا؟ کیا ہم تباہی کے دانے میں پوچھ چکے مزید اپنے آپ کو تباہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہم سب کے لیے معذب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل احترام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سیاسی پارٹیاں سپریم کورٹ کو بھی گندہ کرنے جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان سے فیصلے کرائیں گے. کروانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جس طرح میرے بھائی نے بات کی، یہ بات ہے کہ کل اگر میاں صاحب کی حکومت بن گئی تو وہ کرٹیسائز ہوتی رہے گی کہ یہ جی بنے یہ ڈیل کر کے آ گئے. تو ظاہری بات ہے نظر ہمیں بھی آ رہا ہے، اس میں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈیلنگ چل رہی ہے. دیکھیں پیپل پارٹی اور نون لیگ تو ڈیل میں تو آگے، وہ تو اپنی ڈیل کر کے حکومت لے لیتے ہیں فوراً جو بھی چیز ہوئی ہے. لیکن الیکشن جو ہے نا فیئر ہونے میں بڑا وقت لگے گا. ابھی تک تو 2024 کے الیکشن آپ کو نہیں نظر آ رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظام نہیں ہے، نظام نہیں ہے. میں ذرا آپ کو روکوں گا، پہلے ذرا ان کا موقف لوں. سینیٹر صاحب نے جوائن کیا ہے، گیان چند صاحب نے، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. خوش آمدید کہیں گے سر گیان چند صاحب. کیا آپ سن سکتے ہیں سر؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی میں سن رہا ہوں. اچھا گیان چند صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم سب کو ایک ساتھ لے کر جائیں گے. اور یہ جو نواز شریف صاحب پر تنقید کی کہ یہ تو ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے حامی رہے ہیں، تو یہ جو اب تنقید آپ کر رہے ہیں تو قوم تو پھر یہ پوچھ رہی ہے کہ ابھی تو آپ لوگ ساتھ تھے. ہیلو جی آپ سن رہے ہیں سر؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں میں سمجھتا ہوں جی جی کہ جس وقت میں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اطاعت کر کے عمران خان کو نکالا، ٹھیک ہے، تو وہ وقت تھا جس ٹائم پہ ملک کی ضرورت تھی. ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا. بینکرپسی کے بچانے کے لیے سب پارٹیز نے مل کر ایک جو بڑا نقصان دہ پارٹی تھی اس سے پاکستان کی جان چھڑائی. اور اب جب ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں تو ہر ایک اپنے نظریے پہ جا رہا ہے، اور آگے چلنے کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے بھی آج میڈیا ٹاک کی، اور اکثر تمام پولیٹیکل پارٹی اور بشمول نون لیگ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم کوئی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا جواب نہیں دیں گے اور ہم اس طرح کی سیاست کو پسند نہیں کرتے، ہم یہ الزامات کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. تو آپ کے چیئرمین مسلسل گولہ بارود استعمال کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نواز شریف اور ان کی ماضی کی حکومتوں کو. وجہ کیا ہے؟ کہیں آپ کو بھی لگ تو نہیں رہا کہ ان کی حکومت بن گئی ہے 2024 کی؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقائق ہے ان کو ہم پیش کر رہے ہیں سب کے سامنے. تو کہ نون لیگ کا ہاں جی نون لیگ کا جو ہے وہ اس سے پہلے کیا رویہ رہا ہے، نون لیگ پہلے کیا کرتی رہی ہے، اور
جو ملک کے مسائل ہیں اس میں نون لیگ کس طرح سے ناکام رہی ہے تو وہ چیزیں بتا رہے ہیں. جب ہمارے چیئرمین بلاول صاحب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پرانے سیاستدان ہیں جنہوں نے پورے اپنا وقت جو پورا لے لیا ہے پولیٹکس کرتے کرتے, وہ ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتے. 16 مہینوں کی گیان چند صاحب 16 مہینوں کی آپ کی گورنمنٹ سے جب پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, بینک کرپسی کی طرف جا رہا تھا, دیٹ از وائی ہم لوگ آئے, ہم نے آئینی آپشن استعمال کیا اور ملک کو ان چیزوں سے بچایا. لیکن ان 16 ماہ میں تاریخ کی بدترین مہنگائی اس قوم نے دیکھی. اس 16 ماہ میں کوئی امپرومنٹ اس کے علاوہ اور کوئی تو نظر نہیں آئی, اور نہ کوئی وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے. آپ کہتے ہیں وہ تو جو مخلوط حکومت تھی, سب لوگ تھے, کیا کریں؟ دیکھیں یقیناً وہ ہماری حکومت نہیں تھی, ہم اس حکومت کا حصہ ضرور تھے. جو منسٹریز ہمارے کھاتے تھی, جو کام ہمارے پیپلز پارٹی کے وزراء کے کھاتے تھا, اس میں ہم نے پروگریس دکھائی ہے. جیسے ہمارے بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ فارن معاذ پہ انہوں نے پرفارم کیا ہے. تو جہاں مہنگائی کا تعلق ہے تو ایک تو ذمہ داری یقیناً اس کی جس کے پاس منسٹری تھی ان کی بنتی ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, وہ ان کی ٹیم تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفارم کر کے سکتے. جو منسٹریز ہمارے کھاتے تھی, جو پرفارمنس ہماری تھی, وہ تو ہم کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو عمران خان کو نکالا تو یقیناً اگر عمران خان کو نہیں نکالتے تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے, اور آج شاید ہماری حالت جو ہے وہ بہت بری حالت ہوتی. تو ان خطرات سے ہم نے ملک کو بچا لیا. ایک بڑا فتنہ تھا, اس کو ملک کو بچا لیا. تو دونوں سائڈز پہ ہمارا تو موقف کلیئر ہے. ہم چاہتے ہیں, ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلے, کوئی سلیکٹڈ نہ آئے, کوئی اس فتنے سے نہ ہو تاکہ لوگوں کے نمائندے. گیان چند صاحب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, جس فتنے کی آپ بات کر رہے ہیں, غالباً بانی پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو 2024 کے الیکشن کے بعد ان سے اتحاد ممکن ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ڈیل ہی نہیں کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. لطیف کھوسا پھر کیوں گئے سر؟ اب لطیف, میں بھی آپ سے سوال پوچھے, لطیف کھوسا کو کیا نظر آیا اس میں؟ دیکھیں کوئی اگر پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے, کوئی اپنے طور پہ جاتا ہے, تو اس کو ہم روک تو نہیں سکتے, ڈیموکریٹکلی اس کو روک تو نہیں سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لطیف کھوسا نے یہ غلط فیصلہ لیا ہے. وہ ہمارے پارٹی کے سینئر لیڈر تھے, ان کی عزت بھی تھی. اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے ایک نظریاتی پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کے پاس مسائل کا حل ہے. پاکستان میں جب بھی پیپلز پارٹی کو ٹائم ملا ہے تو اس نے ایک لاسٹ, ٹھیک ہے گیان چند صاحب, آپ کے ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لاسٹ آپ سے کوسچن یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سندھ میں, اور نون لیگ اتحاد بنا رہی ہے. ماضی میں اتحاد آپ لوگ فیس کر چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتحاد جو بن رہے ہیں یہ تو آپ کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں؟ آپ جو اتحاد بنتے ہیں اس سے تو آپ سمپتی لے لیتے ہیں, اس سے تو آپ کو اور مزید وہ کہتے ہیں نا سیاسی فائدہ ہوتا ہے. تو پھر اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا سب کچھ؟ دیکھیں, سیاست اور بیوروکریسی کا ایٹیٹیوڈ, ان کا ورکنگ الگ الگ ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. تو جب سیاسی لوگ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر سکے تو یہ بیوروکریٹ کیا کرے گا؟ یہ زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ اپنا لگائے گا, ادھر ادھر کے ٹیکس کرے گا, وہ فیلڈ میں نہیں چلتی ہیں. وہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پورے زور لگا لیے, پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا, تو یہ بیچارہ بشیر میمن کیا کرے گا؟ اور راؤ انوار بھی تو لانچ ہوا نا کچھ دن پہلے سر. دیکھو نا, یہ مہرے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں, تو یہ بولتے رہتے. طوطوں کو بولنے دو, پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پیپلز پارٹی 1977 سے ان پروپیگنڈاز کو, ان وکٹمائزیشنز کو فیس کرتے ہوئے اب آج بھی زندہ ہے اور پرفارم کر رہی ہے. کیا تو پیپلز پارٹی تو آگے ہی جائے. بہت خوب, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر گیان چند صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی کا موقف دیا. اب بھائی صاحب میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں, اور ان کی جو موقف ہے اس پہ بھی روشنی ڈالا. پھر میں صدیقی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کرتے رہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی دیکھیں, اب ایک بات انہوں نے خود ہی کہہ دی نا کہ اگر یہ نون لیگ, دیکھیں میں ایک بات آپ کو, یہ تو میں آپ کو واضح بتاؤں, اگر وہ سن رہے ہیں یہ بات بھی سن لیں
کہ کل کے اتحادی بھی یہ دونوں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے اتحاد ان دونوں کا ہوگا، بانٹ ہی ہوگا، کیونکہ کل زرداری صاحب نے جو پشاور گورنر اس میں کہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، تو پھر اتحاد اور کس سے ہوگا؟ انہیں سے ہی تو ہوگا، آپس میں جو ہے نا وفاق میں سندھ میں ادھر ادھر سارے جوڑ توڑ خود ہی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں نہیں مانتے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا اس طرح کے معاملات ملک کے آ چکے، تو پھر ملک کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں الیکشن کو کچھ وقت کے لیے، جب تک معاملہ دیکھیں، چاہے ہم اس کو عمران خان کو جو مرضی کچھ کہہ دیں، جو ان کی خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا جو بھی کچھ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت چیزوں کا نہیں پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے یہی کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ میچور پولیٹیشین بنیں، آپس میں بیٹھیں، ڈائلیگ کریں، ساری پارٹیاں اچھا آپ نے بیٹھیں۔ بانی پی ٹی اے کی بات کی تو چلیں، لیکن جب آپ جائیں گلی محلوں میں ایک سب آپ تو کو میں عام وہی کہہ آدمی رہا ہوں، ایک لیکن بات کہتا ہے وہ سن لیں، ہاں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس شیر کو باہر نکال دیں، بات ہی ختم، میں نہیں مانتا بازی اس بات پلٹ کو۔ میں جائے آپ کو گی۔ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، میرے بھائی ایک بزنس مین بیٹھے ہیں، میں نے بھی بڑا وقت کہیں ٹیکسٹائلوں میں چیز، ایک آدمی کو ایک مشین چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے، پورے ورکر اس کے ساتھ کیوں نہ لگ جائیں، پورے یونین جو بنتی ہے نا ملوں کی وہ اس کے ساتھ کیوں نہ دوڑنی شروع ہو جائے۔ وہ سیٹ آدمی کبھی بھی اپنی مشین کو اپنے پروجیکٹ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ کہے گا تم سب چلے جاؤ میں بند کر دوں گا۔ تو یار دیکھو یہ ملک ہے، یہ اس طرح گلی محلے سے لوگ اٹھ کے دوڑنے شروع ہو جائیں، تم لے لو کل ملک دے دینا عمران خان کو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہیں تو گلی میں محلے ساری سے دنیا ساری پارٹیوں کو اٹھ کہہ کے رہا آئے تھے بانی پی ہوں، ٹی اے سنیں میں آپ کو اسی بات پہ آ رہا ہوں، سن لیں غور سے۔ میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں، حکومتوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دے دیں عمران خان کو حکومت۔ 2 سال کے اندر عمران خان بھیانک طریقے سے پاکستان سے فارغ ہوگا، اور جو پاکستان کی حالت ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، ایک مقبولیت جو ہوتی ہے، اس مقبولیت سے آپ ملک کو تباہ نہ کریں۔ بانی پی ٹی اے کو ووٹ پڑا تھا، لائے تو سارے ان کے کندھوں پہ آتے ہیں، کو ووٹ پڑا تھا سر کون نہیں آتا وہاں سے، اسی گھر سے تو سلام کر کے آتے ہیں سارے، کون نہیں آتا ہے؟ لیکن آنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں کہ سر یہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے سپورٹ کی، انہوں نے مجھے سپورٹ کی۔ میں نام لیتا ہوں باجوہ صاحب کا، نام لے کے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا، اتنا اچھا مزہ ہماری، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کی چھٹی ہوئی، باجوہ صاحب گندے ہو گئے، افواج گندی ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا کام کریں، اگر ظاہری بات ہے دیکھیں، اگر ایک کوئی بھی اس ملک میں رہنے والا آدمی ہے، اس کا ہر آدمی کا دائرہ کار ہے، اگر وہ اس دائرہ کار سے باہر ہوگا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، چاہے کورٹ کرے، چاہے ادارے کریں، چاہے جن کی ذمہ داری۔ اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہے نا۔ آج دیکھیں بات سنیں، وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے سن لینا سر، آئینی طریقے سے اس کو اتارا گیا، کیا عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی اور نہیں تھا؟ میرا سوال ہے پی ٹی آئی والوں سے، ٹھیک ہے۔ اگر مثلا میں وہی کہہ رہا ہوں، صدر بھی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا ہے، کیا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا۔ اگر عمران خان صاحب چاہتے کہ میں اپنی اسمبلی کو بچا لوں تو وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی میں گھر چلا جاتا ہوں، میں ظاہر پارٹی چیئرمین، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی بڑی بدبختی ہے نون لیگ کے قائد کی، مثلا جو ہے نا، اور عمران خان کی، کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ آتا ہوں، پہلے میں شکیل صاحب 2 آپ سے سوال ہیں۔ ایک تو میں ان کے سوال آپ کی طرف لے آتا ہوں کہ یہ غلطی آنے والے پھر خود ہی کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ قصوروار نہیں ہے، آنے والے جو آتے ہیں وزارت عظمیٰ کے منصب کے مزے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تنقید کا نشانہ اداروں کو بناتے ہیں۔ سیکنڈ میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے گیان چند سینیٹر صاحب کا جو تجزیہ سنا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ابھی ایک دوسرے پہ اسٹیٹمنٹ دے کے اور پھر یہ دونوں پارٹیاں اپنی سیٹیں بنا کے اور اقتدار میں آ جائیں گی؟ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نہیں، پی پی اور نون لیگ۔ اس کے بڑے غالب امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے ایک سوال ان سے آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کے متعلق تو پوچھا، آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا نام نہیں لیا، اچھا، گو کہ انہوں نے پارٹی تو جوائن نہیں کی ہے، لیکن وہ جس قدر جوش و خروش کے ساتھ دفاع کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا، تو آپ کو ان کا نام بھی لینا چاہیے۔ تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، ندیم افضل چند کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے شمار نام ہیں جو، اور پی ٹی آئی کو تو ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کافی ان کے لیے مشہور ہو گیا تھا۔ بہرحال پیپلز پارٹی کوئی بگاڑ سکے یا نہ بگاڑ سکے، عوام کا تو بہت کچھ بگاڑا جا چکا ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی گفتگو علامہ اقبال کے ایک شعر پہ ختم کی تھی، دوبارہ سے میں آپ کو شعر نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ شیطان کا جملہ ہے، وہ شعر ہے، یہ اچھا ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، جس میں کہ جو شیطان کی طرف سے اس میں ڈائلاگ کیے گئے، وہ کہتے ہیں ابلیس کی طرف سے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اچھا، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہے افلاک۔
اس آسمان کے نیچے اب میری ضرورت باقی نہیں ہے، کیونکہ ارباب سیاست جو ہے وہ خود جمہور کے ابلیس ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے حق میں آپ جتنے چاہے اچھے الفاظ کا استعمال کر لیں، جو چاہے کہہ لیں، اس ملک کی تاریخ گواہ، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف گیا تھا، اس سے پہلے بھی 3 دفعہ گیا تھا۔ اس وقت کیا پی ٹی آئی کی حکومت تھی؟ اس وقت جو حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اس سے قبل جو حکومتیں فارغ ہوئیں باری باری، نواز شریف صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، ان کو فارغ کرنے والے کون تھے؟ فاروق لغاری صاحب، صحیح، رفیق تارڑ صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ یا اور تھوڑا سا ہم رعایت کے ساتھ بات کریں تو جنرل ضیاء الحق صاحب، کون لے کے آیا تھا نواز شریف صاحب کو؟ یہ مطلب سب کو پتہ ہے، ایسے ہی، ٹھیک ایسے ہی، ایسے ہے۔ ہی۔ تو جنرل محمد ضیاء الحق ہوں یا رفیق تارڑ ہوں یا فاروق لغاری ہوں، یہ تو آپ کے اپنے منتخب سے دور تھے سارے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کن الزامات کے تحت فارغ ہوئے تھے وہ؟ کیا وہ الزامات اس سے زیادہ بدتر نہیں تھے جن الزامات کے تحت آپ نے پی ٹی آئی کو فارغ کیا ہے؟ تو آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ گیان چند صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی سے اب اتحاد نہیں ہو سکتا، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ ہم شاید پارٹی بھی نہیں مانتے۔ کیوں سینٹ میں اتحاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پی ٹی آئی سے؟ ٹھیک ہے، موجودہ جو چیئرمین ہیں سینٹ کے، وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے نتیجے میں نہیں آئے تھے۔ باب پارٹی کو جب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو وہ اتحاد کے نتیجے میں ہی تو موجودہ سینٹ کی جو گوٹیاں ہیں وہ رکھی گئی تھیں، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مطلب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ شکیل احمد صدیقی صاحب، اسرار عباسی نے میں جوائن کیا، مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، خوش آمدید کہیں گے اسرار احمد عباسی صاحب۔ جی شکریہ ساجد بھائی۔ عباسی صاحب، اسٹوڈیو میں بیٹھے لوگوں کا میں آپ کو تعارف کروا دوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار بابر عباسی، آپ پریزیڈنٹ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور بزنس مین شکیل احمد صدیقی صاحب، ان کا بھی تجزیہ غالباً آپ سن رہے تھے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی طرف، اس وقت سر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، تمام وہ کہتے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹس، کبھی ہلکا بندیاں، کبھی کیا تو کبھی کیا، لیکن الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو وہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا بلہ بھی موجود ہے، تو یہ بلہ پورے ملک میں چلے گا یا کہ کل جس طرح ورچوئل آپ کا جلسہ تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ساجد بھائی۔ سب سے پہلے تو ہمارے ورچوئل جلسے کی کامیابی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت کو نیٹ تک سلو کرنا پڑا، کچھ ایپس بند کرنی پڑی، کیونکہ جیسے جیسے گرو کر رہی تھی چیزیں تو ان کے لیے بڑا یہ مشکل ہو رہا تھا کہ اس کو وہ ختم کر سکیں۔ تو وہ وجہ کیا بنی؟ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے؟ آپ لوگ کیا کر رہے تھے اس ورچوئل جلسے میں؟ ایسا کیا تھا کہ آپ پھر اقدامات بھی لگا رہے ہیں؟ ہم تو دیکھیں، آپ مطلب ایک وہ لائن ٹوک کرتے ہیں نا کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں جتنی بھی پارٹیاں رہی اقتدار میں وہ اپوزیشن میں جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی رہی ہیں، اور کبھی پی ٹی آئی کی قیادت نے ادارے کو الزام نہیں دیا۔ آپ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ میں آپ کو یاد کرا دوں، اگر میمو گیٹ آپ کو یاد ہے تو میمو گیٹ میں آصف زرداری نے کیا کہا تھا امریکہ کو کہ جی اس فوج سے ہمیں بچائیں ورنہ یہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جو نواز شریف صاحب تھے ان کا سٹانس کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے تو کبھی ادارے کی بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری ہے، لیکن ایک پروپیگیٹ کرنا کہ جی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ ہم تو ایک ورچوئل جلسہ جو کر رہے تھے وہ بنیادی طور پہ اس لیے کر رہے تھے کہ ایک تو پاکستانی عوام کی جو سوچ ہے وہ چینج ہو جائے، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی صرف جو ہے لوگوں کو گاڑیاں دے کے اور بریانی دے کے جلسے نہیں کرائے جا سکتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو لائن ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ویسے بھی جڑ سکتے ہیں۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کافی پرومیننٹ جو ساتھی ہیں جو بیچارے نہیں ٹوٹ سکے ان سے، جو پریس کانفرنسز نہیں کر سکے، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر جو بھی حربائی استعمال کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان لوگوں نے دیکھا تو اٹ ڈزنٹ افیکٹ کہ جی اس سمبل کا ہولڈر کون ہے، ووٹ پڑنا اس سمبل کو،
اس کا نام جو ہوگا مطلب وہ جو عام آسان الفاظ میں جو آپ پولیٹیکل ٹرم یوز کرتے ہیں، بھلے کھمبا کھڑا ہو جائے جیت جائے گا. نہیں ایگزیکٹلی، دیکھیے کھمبا، میں اس لیے یہ بہت پرانی روایت ہے لیکن میں ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی تضحیک کام ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی ایک انسان ہی کھڑا ہوگا نا یار. اب انسان کو ہم کھمبا بنا دیں، دیٹس ناٹ فیئر. دیکھیں ایک ایسا انسان جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کی ساتھ، میں آپ کے سامنے ایک ایسا بندہ ہوں جس کی ساتھ نسلوں میں کوئی سیاست میں نہیں تھا. جب میرے جیسا بندہ آ کے پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے اندر، الیکٹرول پالیٹکس کے اندر حصہ لے سکتا ہے، تو مجھ جیسے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ہر حلقے میں اس وقت بھی ہمارے پاس جو اپلیکیشنز رائٹ ناؤ وہ تقریباً 25 سے 30 کینڈیڈیٹس کی اس وقت بھی ایک حلقے میں موجود ہیں. تو ہمارے لیے تو ان میں سے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ دیکھیں بات سمپل اتنی ہے کہ ہمارا اس وقت جو موقف ہے وہ پاکستانی عوام نے تسلیم کیا ہوا ہے. اور جس طرح بھی میرے بھائی بات کر رہے تھے، وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جتنی اس سے پہلے گورنمنٹس ہٹائی گئیں، چاہے وہ فاروق لغاری صاحب نے ہٹائی، غلام اسحاق خان نے ہٹائی ہے، جس نے بھی ہٹائی، تو ان کے اوپر کامن چارج کیا ہوتا تھا؟ کرپشن چارج. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر کوئی کرپشن چارج نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک تقریباً 18 ماہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اور اب گورنمنٹ ختم ہو بھی آلموسٹ اپریل میں 2 سال ہو گئے. 2 سال کے اندر آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں مل رہا. آپ القادر ٹرسٹ نکال کے لا رہے ہیں جس کا کرپشن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کورٹ کو بھی پتا ہے. پھر آپ نے 190 ملین پاؤنڈ دیکھا، وہ بھی دیکھا کہ وہ بھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. 2 سوال کروں گا، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. 2 سوال آپ سے کروں گا. سینیٹر گیان چند آپ سے پہلے لائن پر موجود تھے، ان سے ہم نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہم نہیں سمجھتے پی ٹی آئی کو، یا ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہوگا، لیکن لطیف کوسا کو کیا لگا، کیسے لگا کہ وہ چلے گئے؟ ایک تو اس کا جواب دیے گا کہ کیا واقعی آپ اپنی وہ جو ایک سیاسی پارٹی کی جو حیثیت ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں، یہ جواب دیے گا. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو نگراں حکومت ہے، کیا اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں، یا کہ واقعی 2024 میں الیکشن 8 فیب کو کروا کے نئی حکومت لائی جائے جلد از جلد؟ میں آپ کے پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. پہلے سوال کو میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا. شارٹ میں، نگراں گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی گورنمنٹ ہے، کیونکہ آفٹر 90 ڈیز کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کی آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو نگراں گورنمنٹس ہیں ان کا کٹھا چٹھا عوام کے سامنے ہے کہ ان میں کن کن پارٹیز کے لوگ کس طریقے سے دیکھے گئے، لائے گئے، اور پھر وہ نگراں گورنمنٹ ان کا ایک جو ہے وزیر داخلہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو وہ کیسے نگراں گورنمنٹ ہوئی؟ اور پھر ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے ایکٹیویٹیز کی اجازت ہے نہیں ہے، تو ایک ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے، تو ان کیئر ٹیکرز کی کارکردگی تو آپ کے سامنے. اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف. گیان چند صاحب کو میں شاید نہیں آتا، نہ ان کا اتنا کوئی پولیٹیکل ہوگا، وہ ریزرو سیٹ پہ آتے ہوں گے، لیکن لطیف کوسا ہو گیا یا جو بھی پیپلز پارٹی کا جنون ورکر ہے یا جو بھی گراس روٹ پہ دیکھتا ہے، وہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت عوام کا جو نبض ہے وہ کس طرف ہے. کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کو جو ہے نا وہ حالات کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. آپ لائن پہ رہیں اسرار بھائی صاحب، آپ لائن پہ رہیں نا، آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے، لیکن میں ذرا مہمانوں سے بھی موقف لے لوں. آپ نے کیونکہ ایک بحث ایسی چھیڑ دی تو میں چاہوں گا اس کو بھی ایک آگے بڑھائیں گے. ایک تو یہ ابا صاحب آپ سے 2 سوال ہیں. پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے، وہ نیٹ پہ جلسہ کرتی ہے، تو نیٹ پہ بھی اجازت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جلسے اگر اس میں کوئی غیر آئینی بات ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کیسے غیر آئینی کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی تعصب دیا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اس طرح نہیں ہے، ہم لوگ اس کو اس طرح نہ لے کے جائیں. اگر کوئی ہوتی ہے تو غلط بات ہے. میں اس بات پہ آ رہا تھا جو لطیف کوسا صاحب کی طرف. میں پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا اسرار بھائی تو میرے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے ورکر یہ ہیں، اس طرح کے لوگ اگر پارٹیوں میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں پارٹیاں بہت گروتھ کر سکتی ہیں. ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی ویسے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لطیف کھوسا ہوا یا دوسرے لوگ ہوئے، میں تمام پارٹیوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بند کریں. اس لیے بند کریں کہ یہی لوگ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ اپنے لیے، میں بار بار میں اس بات پہ ابھی بھی قائم دام ہوں کہ جو وکلا کی ٹیم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ مزید عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائیں گے.
اچھا کیونکہ ان کا جو مین ورکر ہے نا وہ پیچھے رہ جائے. تو کیا کریں آپ نے سارے بندے تو جیلوں میں ڈال دیے نا سر. کوئی نہیں جیلوں میں. ابھی تو CNIC کے بلاک کی بھی بتایا, خبریں چل گئی سر. تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ الیکشن بلاک ہو گئے. سن لیں, میں نے آپ کو کہا کہ یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں یہ ناقابل قبول ہوں گے اسی وجہ سے کہ جب تک یہ ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین اگر جیل کے اندر ہے کوئی بات نہیں, ان کا کوئی نمائندہ ان سب سارے بیٹھیں ایک جگہ, ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ جس میں گرینڈ ڈائلیکٹ ہوں, یہ ملک آگے جائے گا. اور پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ایک پارٹی سے چھلانگ ماری, ایک کا گورنر رہا, جاؤں میں اب ادھر مجھے وزارت مل جائے گی, میں ادھر وزارت مل جائے گی, یہ چکر جس دن اس ملک سے بند ہو گیا نا تو میں سمجھتا ہوں یقیناً بات ہے یہ ملک جو ہے نا اچھے پوزیشن پہ بھی آ جائے گا. کیونکہ یہی لوگ جا کے جس میں اسرار بھائی کی بات کر لیتا ہوں, جس شخص نے آج تک پی ٹی آئی کا دامن نہیں چھوڑا, کیا اس کا حق نہیں ہے؟ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آگے جائے؟ کیا اسی کا حق ہے کہ جو کل دوسری پارٹی کے کندھوں سے اتر کے آ کے پی ٹی آئی میں گھس گیا, پی ٹی آئی سے جو لے کر کے نون لیگ والوں کے پاس چلے گئے, نون لیگ والوں نے ان کو کندھے پہ بٹھا دیا. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. ریئل ورکر, ریئل سیاست ہمیں چاہیے ہوگی ملک میں. دیکھیں ہمیں ملک میں سیاست کسی وقت اس طرح نظر نہیں رہی ہے. یہ ایک ماضی ہے کے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی کوئی غلط کر رہی ہے تو اس کے مطابق قانون کے مطابق میں سمجھتا ہوں کو لگتا ہے پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے. اگر کچھ کر رہی ہے کوئی غلط چیز, جیسے جو پچھلے دنوں میں ان کے جو وہ ایک وکیل صاحب بڑے مشہور ہو گئے ہیں جو بڑے ڈائلیکٹ بولتے ہیں, جو غلط طرح کی باتیں بول کر وہ عمران خان صاحب کے لیے اور مسئلے پیدا کرتے ہیں, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے لیے ادارے, چاہے میں ہوں, میرے بھائی ہیں, یہ ہیں, ہمارے لیے ادارے ہم سب کے لیے بڑے اہم ہیں. چاہے کچھ بھی ہے, ہمیں کسی شخص کے پیچھے کسی ادارے کو اس کی توہین نہ کریں یا کسی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سیاسی پارٹیوں کے اندر یا ان کے قائدین کے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں وہ اب وقت آ گیا کہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سن لینا سر, میں نے کہا پی ٹی آئی غلط ہے یا صحیح؟ صحیح ہے کہ پی ٹی آئی غلط بھی تھی, یہ بھی کہتا ہوں غلط بھی ہے, بہت غلطیاں پی ٹی آئی کی. اتنی غلطیاں ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو خان صاحب کی طرف سے کچھ ایسے پوائنٹ اٹھائے گئے, جو ایسی باتیں کی گئی کہ جو مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. وہ ایک مثلا جس میجورٹی سے آئے تھے یا جس طرح لوگ ان کے ساتھ تھے, ان کے جو جلسے یا جو تقریریں دیکھتے تھے, میں آج بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے. میں اپنے بھائی کے سامنے کہتا ہوں, یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں. سر آصف زرداری صاحب, افسوس ہوتی ہے کہ وہ بات ہے کہ لنڈے کی زبان ہے اور ڈگری انگلینڈ کی ہے. انگلینڈ کی ڈگری کا خیال رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے تھے, میاں نواز شریف نہیں پڑھا ہوا ہے, آصف زرداری بھی نہیں پڑھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ زہر اگلا تھا, میں سنیں اگلا نا, تو یہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کب ان کو مان رہا ہوں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, جو اس وقت کرنے جائے غلط ہے. جو کچھ نون لیگ کی حکومت کرنے جا رہی ہے, میں 100% کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. کل یہ ہمارے آگے آئے گا سب. ٹھیک ہے, اب شکیل احمد صدیقی صاحب, یہ کب ختم ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت کر کے جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کیمپین تک کی اجازت نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ تھا, اب اس پہ بھی خبریں اس وقت آ رہی تھی کہ ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولت میں پرابلمس آ رہی ہیں, حکومت نگراں ہیں. اب عباسی صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا, تو دیوار سے لگانے کی یہ روایت ختم ہوگی پاکستان میں؟ دیکھیے ختم ہوگی کا جہاں تک تعلق اب اس شو کے بعد میرا شو ہوگا نہیں ہوگا؟ اب بھائی صاحب غالباً آپ سن رہے ہوں گے. میں اسٹرنگ تھوڑا موڑ دیتا ہوں, میں تھوڑا اسٹرنگ موڑ دیتا ہوں. علامہ اقبال کا ایک اور شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. سلطان کون ہے یہ آپ سمجھ لیں, جمہور کون ہے یہ واضح ہے, اور نقش کہن سے مراد جو 9 مئی سے پہلے کے لوگ ہیں ایسا ہی وہ نقش کہن ہے. تو جب چہرے وہی ہیں سر, بدل کے آ رہے ہیں, میں نے کہا ہے کہ نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. پی ٹی آئی میں سب اب نئے چہرے ہیں نا, نقش کہن تو نہیں ہے موجود اس کے اندر. اور اسرار صاحب جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ جی کبھی ایسا نہیں, ایسا ہوا, جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے, اور زیادتی ہو رہی ہے. اس میں اس سے ہی اتفاق کرتا ہوں اسرار صاحب, کسی بات سے اختلاف نہیں سوائے اس ایک بات کے کہ نہیں کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کبھی ہم نے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی شدت سے بالکل ایسی کی کہ جب کسی نئے بچے کے ہاتھ میں نئی کار آتی ہے تو وہ اس کو 120 کی اسپیڈ سے دوڑانا چاہتا ہے, اور پھر جب ایک آدھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو عقل آتی ہے کہ نہیں اب آپ کی بات نہیں کرتا ہوں, اب آستہ سے چلے گی کار. بالکل ایسا ہے. تو وہ ٹھیک کی غلط کی نہیں, غلطی کا فیصلہ کون کرے؟ ان کی سیاسی غلطی تھی, مسٹیک تھی, سیاسی غلطی, بڑی مسٹیک, اور سیاسی غلطی کی انہوں نے قیمت ادا کی اور بڑی بھاری قیمت ادا کی, اور کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں.
لیکن جلدی ختم ہو جائے گی، اس سے آگے چلے گا، ختم ہو جائے گی، جلد ختم ہو جائے گی. ایسی نہیں ہے. گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات کیا بھائی ہو صاحب جائے نے. گی، ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں، سب کچھ ہو جائے گا سر. اسرار عباسی صاحب، غالباً آپ دونوں مہمانوں کا آپ نے ویو سنا ہوگا. اب جمہوریت ہے سر، آپ کو بھی اب بولنے کا حق ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ بھی کیٹیگوریکلی بتائیں کہ آپ لوگوں نے بھی غلطیاں کی، اس پہ شرمندگی تو ہوتی ہوگی. بھائی صاحب، میں بہت احترام کے ساتھ، میرے دونوں جو بھائی ہیں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اور مجھے پورا حق ہے کہ اس بات کا جواب ہے. شکیل، پہلے بابر بھائی کی جو بات ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، اس کو میں سیکنڈ رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں شکیل بھائی کی بات کا جواب دے دوں کہ شکیل بھائی نے کہا کہ ہم نے اداروں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی. میں پھر کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ہم نے اشخاص کے بارے میں بات کی، اداروں کے خلاف بات نہیں کی. اور اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں کتنے ٹاپ موسٹ جنرلز کا کورٹ مارشل کیا گیا. ایون جو لاسٹ ٹائم جنرل باجوہ کا جب ٹینیور پورا تھا، جو شارٹ لسٹ جنرلز ہوئے تھے ان میں سے ایک جنرل کا کورٹ مارشل کیا گیا. وہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے بری ذمہ صحیح نہیں ہو رہے تھے، تو ادارے نے انٹرنلی اس کا کورٹ مارشل کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ادارے کے کچھ افراد اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو ادارہ کہے. ہم نے فوج اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کی. میں بارہا کہتا ہوں غلط پرسپشن پھیلائی جاتی ہے. ہم نے ان لوگوں کا نام لیا. اس وقت بانی پی ٹی آئی کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اس وقت وہ وزیر اعظم تھے اور ان کے پاس اختیار تھا، اس کا وہ استعمال کرتے. کس چیز کا ایکشن؟ سر ایکشن لینے پہ تو گورنمنٹ گئی ہے نا، وہ تو آپ کو بات ساری پتا ہے. میں تو اس وقت جواب دے رہا ہوں شکیل بھائی کی بات کا کہ انہوں نے میری اس بات سے اختلاف کیا کہ ہم نے اداروں کے خلاف بات کی. اداروں کے خلاف ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی. آپ ایک سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی نکال کے دکھا دیں کہ جس میں ادارے، ہاں اشخاص کے بارے میں کہا گیا، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، نام لیے گئے ان کے، لیکن اداروں کو نہیں کہا گیا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ملک بھی میرا اور یہ فوج بھی میری ہے. اور میں پھر کہتا ہوں، میں پی ٹی آئی کو آپ بالکل ختم کر دیں، بین کر دیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے فوج اہم کردار ادا کرتی ہے. فوج کے بغیر اس خطے کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس اتنی مضبوط فوج ہو اور وہ سروائیو نہ کرے. پاکستان کے سروائیول، اور یہ بھی جواب دیتے جہاں ساتھ ساتھ دیتے جائیں، یہ بھی جواب کہ یہ بھی ہم سیاستدان عہد کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم گیٹ نمبر کی طرف نہیں جائیں گے، ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ملک کی بقا، تعمیر اور ترقی کے لیے ہم اتحاد بنائیں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پرابلم تھوڑا سا شاید میرے دونوں بھائی جو ہیں اس بات سے اتفاق نہ کریں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے لوگ اقتدار کی بھیک مانگنے گیٹ نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں، گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں. ہم نے تو پاور میں رہ کے اس چیز کا سٹینڈ لیا کہ ادارے کا کام انفلوئنس کرنا گورنمنٹ کو نہیں ہوتا ہے. ادارہ اپنی اس میں رہے. دیکھیں جو بھی ملک کے جوڈیشری ہے، جوڈیشری کا ایک رول ہے. میں بارہا کہتا ہوں جو فیصلہ جوڈیشری نے 9 اپریل کو کیا تھا اس نے جوڈیشری کو شدید متاثر کیا ہے اور اس کے بعد جوڈیشری کنٹروورشل ہوتی گئی. اگر 9 مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کرواتی جوڈیشری جو اس کی سوابدید نہیں تھی، میں بالکل برملا کہتا ہوں، مجھ پہ اگر یہ توہین عدالت لگاتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پاکستان کے قانون کے اندر، آئین کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلانا کورٹ کی سوابدید نہیں ہوتی، اسپیکر کی سوابدید ہوتی ہے. اس دن سے آپ کی جوڈیشری کے اوپر ہر فیصلہ جو ہے حکومتوں کے بننے کا، تحریک اعتماد ہونے کا، ووٹنگ نہ ہونے کا، یہ ساری چیزیں جوڈیشری کے بعد چلے گی. جوڈیشری کا اپنا رول ہے، فوج کا اپنا رول ہے، پولیٹیشین کا اپنا رول ہے. اب میں ذرا بابر بھائی کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ وہ بابر بھائی نے بہت خوبصورت بات کی، لیکن اس میں آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے. آدھا سچ یہ ہے کہ میں بابر بھائی کی اس بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ سیاسی لوٹے جو موسم دیکھ کے اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں ان کے اوپر تو بین، لائف ٹائم بین ہونا چاہیے کہ حالات دیکھیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ شدید جو خطرناک چیز تھی کہ وہ یہ تھی کہ جب آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئیں اور اس کے خلاف آپ بغاوت کریں اور فلور آف دی ہاؤس آ کے اس پارٹی کے اگینسٹ، جس طرح ابھی ہمارے لوٹے کو آپ نے ایک بنا دیا تھا اپوزیشن لیڈر، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا کرائم ہے. لطیف کوسا صاحب کی جو میں بات کروں گا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ لطیف کوسا 40 سال ایک سیاسی جماعت کے ساتھ رہا، اس نے کوئی پارٹیاں نہیں چینج کی، ایک ہی جماعت کے ساتھ 40 سال کی وابستگی تھی اس کی. اور اب 40 سال بعد اس نے ایک
ایسے موقع پہ کہ جب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو یہ ایک بولڈ قدم لیا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر آئے ہیں. یہ زیادہ تر لوگ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب کہا گیا 2018 میں بھی کہا گیا جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پی ٹی آئی میں لایا گیا، تو اس وقت تو لوگوں کو پکڑ کر پی ٹی آئی سے نکالا جا رہا تھا. تو ایسے وقت میں اگر ایک شخص جو اپ رائٹ بھی ہے، 40 سال اس نے ایک پالیٹکس کی ہے اور ود ان پیپلز پارٹی رہ کر بھی اس نے کئی چیزوں پہ پیپلز پارٹی کے سٹانس کی مخالفت کی جو ہمارے سیاسی روایت کے اگینسٹ ہے. ہمارے ہاں اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے لوگ بات نہیں کرتے، لیکن وہ اس طرح کا شخص ہے کہ جس نے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بھی بات کی اور وہ بات کی جو ٹھیک بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو اگر ہم اپریشیٹ کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں برے وقت کے اندر وزارت نہ دیں. بات وزارت سے بہت دور کی بات ہے بابا بھائی. میں آپ کو کلیئر کر بتا دوں، پیپلز پارٹی سے جو لوگ 18 میں ہمارے پاس آئے تھے ان میں 90% لوگ الیکشن ہار گئے تھے. 90%. صحیح، ٹھیک ہے، بات سمجھ لیں. تو اس لیے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. لوگوں نے ہمارے ینگ نوجوان کینڈیڈیٹس کو تو ووٹ دے دیا، لیکن اجتیاض افضل بڑائٹ جیسا ہو گیا، پھر یہ سارے الیکشن ہار چکے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹائم بہت کم ہے. آپ کو بھی خوشخبری عباس صاحب ٹائم بہت کم ہے، آپ کال پہ ہی رہیں. بس ایک منٹ آپ کا میں لوں گا. ایک سوال عباس صاحب مجھے تنگ کریں. جی مجھے اس وقت ایک لیڈر نظر آتا ہے، اچھا، جو میرا لیڈر بھی ہے، جس کو میں بھی مانتا ہوں. اچھا، میں اس لیڈر کو مانتا ہوں جس کو کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی، اچھا، جس نے اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی شدید مخالفت کی کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی کہیں پی ٹی ایم میں تو نہیں جا رہے؟ میری بات سنیں، جب جہاں جائیں گے ہم سوچ لیں گے پھر. اچھا، آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسے بندے کے لیے میرے بھائی کا کیا موقف ہے، جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، جو حالانکہ پی ٹی آئی نے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی. چلے عباس صاحب کے بارے میں سر آپ کے منہ سے کچھ اس طرح کا سیاستدان جو اپنی پارٹی کی مخالفت کرے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ غلط کام کر رہے ہیں. میں شاہد خاقان عباسی کی تعریف کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ عباسی ہونے کی وجہ سے تعریف کر رہا ہے، لیکن اپ رائٹ بندہ ہے. اور اس کو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب شاہد خاقان عباسی کے اوپر مشرف دور میں ایم ڈی پی آئی اے کے حیثیت سے کمپیوٹرز کی خریداری کا ایک معاملہ تھا، تو اتفاق سے میں اس کورٹ میں گیا ہوا تھا، اینٹی کرپشن کورٹ میں، اور یہ بات میں کر رہا ہوں جنرل مشرف کے طور کی. تو اس وقت شاہد خاقان عباسی کی ایک ایسی بات جو میں اپنی پارٹی میں بھی بڑا کھل کے کہتا تھا، اگر شاہد خاقان عباسی صاحب سن رہے ہو تو میں بتاؤں کہ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب مجھ پر کتنی کرپشن کا چارج ہے، مطلب یہ کمپیوٹرز کی خریداری میں میں نے کتنی کرپشن کی ہے. تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کچھ کرو. انہوں نے کہا جی جو ٹوٹل مالیت ہے کمپیوٹرز کی خریداری کی وہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنے ارب روپے. شاہد خاقان عباسی نے کہا جی میں یہ پوری رقم ابھی ادا کر دیتا ہوں. آپ تو اس کی پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں نا، میں پوری رقم ابھی کورٹ میں جمع کرا دیتا ہوں. کیا آپ کیس ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو جج صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا شاہد خاقان کے پر. تو یہ سیاستدانوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب وہ خود وکٹمائز ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ جب کوئی اور وکٹمائز ہو رہا تھا تو ہم خاموشی سے بیٹھ، اور جو آپ کی پارٹی نے ان کو ستایا اس پہ معذرت کریں گے؟ نہیں تھا بالکل، شاہد صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں. نہیں دیکھیں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں ان پہ کیس نہیں بنا. میں آپ پھر ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ان کے اوپر کیسز جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے دور کے کیسز تھے جو ری اوپن ہوئے تھے. ہمارے دور میں ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی ہے پیش آج تک. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کا موقف دیا. مرکز رہنما ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. شکیل بھائی صاحب لاسٹ اسٹوڈیو ہمارے پاس نگراں گورنمنٹ کی جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، تاجروں کا کل وفد اور بریکنگیں چلی نیشنل میڈیا پہ کہ اسی حکومت کو 1-2 سال اور رہنے دیں. یہ کیا تاثر دینے کی کوشش ہے؟ کیا یہ واقعی حکومت صحیح کام کر رہی ہے جس کو غیر آئینی کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے 2 جملے صرف کہہ دوں. لطیف کھوسہ صاحب جب ایان علی کا کیس لڑ رہے تھے تو پی ٹی آئی کا موقف اس وقت کیا تھا؟ یس بتائیں. نمبر دوسری بات یہ کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ کس کا جملہ تھا؟ نمبر 3 اسرار عباسی کو اجازت نہیں دینی. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ پی ٹی آئی کا کیا رویہ تھا اور شاہد خاقان عباسی اس تحریک کے سربراہ تھے، اس تحریک کے سربراہ تھے، اس اتحاد کے سربراہ تھے کہ جس کی کامیابی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رخصت ہوئی ہے. یہ ہو گئی بات. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ نگراں حکومت
میں جو چہرے ہیں میں ان کی بات تو نہیں کروں گا، ہماری چہروں کی بات زیادہ ہوتی ہے. ایک سسٹم ہے جو سسٹم لانچ ہوا ہے اور جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کے نتیجے میں معاشی اشاریے بہت بہتر ہوئے ہیں. اور مجھے یا مجھ جیسے دیگر لوگوں کو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف صاحب بنائے، آصف علی زرداری صاحب بنائے یا کوئی اور صاحب بنائے. بات یہ ہے کہ نتائج بھی اس سے مطمئن ہیں؟ میں بالکل اس سے مطمئن ہوں. ان نتائج کوئی بریکنگ نہیں ہے آج یہ بل آ گیا جی، آج یہ مسترد ہو گیا، آج لوگ احتجاج کر کے فلور سے چلے گئے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نگراں سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. اچھا. میرا موقف صرف یہ ہے کہ جو سسٹم ہے، جو نظام خوش قسمتی سے رائج ہو گیا ہے، اس کو چلانے والے جو بھی لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ترقی کے اس سفر کو جو پہیہ چل پڑا ہے چلتے رہنا چاہیے، کوئی بھی آگے چلائے. اور یہ صحیح چل رہا ہے اس وقت جو چلے. آپ کیا کہیں گے بھائی صاحب؟ میں اپنے بھائی کی بات سے 100% اگری ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے. میرا بس چلے تو میں کل سپریم کورٹ میں دائر کراؤں جا کے کہ الیکشن اس لیے نہ ہونے چاہیے کہ جب دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، میرے سامنے ایک تاجر ہے، ہم نے کبھی تاجر کی بات سنی؟ تاجر کی اگر ہم بات سنتے رہتے، تاجروں کے ساتھ ہم اگر ڈیل کرتے رہتے تو میرا ملک بہت آگے ہوتا. شاید یہ مہنگائی کا رونا بھی نہ روتے ہم، اور شاید جو ہے نا. لیکن اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 3 سال یہ 1 سال 4 مہینے 6 مہینے کی کوئی کوریج نہیں ہوتی. جو لوگ اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، ان کو بھرپور موقع دینا چاہیے. کم از کم 3 سال تک جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور پھر یہ عوام بھی ان لوگوں سے، پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے، پیپل پارٹی سے سوال کرے گی کہ آپ تو کچھ نہیں کر پائے. یہاں سے تو ہمیں ریلیف ملنی شروع ہو گئی. جس طرح آپ نے کہا پیٹرول نیچے آ رہا ہے، ڈیزل 13 روپے سستا اور ہوا مزید. اس طرح ہمیں ہر چیز میں بہتری نظر آنی شروع ہو گئی. تو جب ملک بہتر ہوتے ہیں تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مائنڈ جو ہوتے ہیں کہ الیکشن کر کے پھر ہم اس ملک میں اربوں روپے ضائع کریں گے، اور اس کے جب اسمبلی میں وزیر اعظم بیٹھے گا تو ملک میں احتجاج شروع ہو جائیں گے. جی میرے خلاف یہ ہوا، وہ لوگ کیوں ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو سر؟ چلیں آگے آپ کا پوائنٹ. اسی امید کے ساتھ میرا بلشاد آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.